وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم جس مہینے میں ہیں وہ بڑا بابرکت مہینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہے، اس کی قدردانی ہم پر لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں سے ایک معاملہ یہ ذکر کیا گیا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے کہا آمین۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم نے خلاف قیاس، خلاف معمول عمل دیکھا ہے آپ کا، کیا بات ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ میں بددعائیں کر رہا ہوں، اس پر تم آمین کہو۔ انہوں نے بددعا شروع کی، کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس میں عبادت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ پھر دوسری بددعا کی کہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص جو والدین کو حیات پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے۔ اللہ کے نبی نے کہا آمین۔ پھر تیسرے درجے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا آمین۔ تو اس حدیث کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مبارک مہینہ جو ہمارے پاس آیا ہے، جہاں ہم اس کی اگر قدر کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے مغفرت کا فیصلے لے کر آیا ہے، برکتیں لے کر آیا ہے، رحمتیں لے کر آیا ہے۔ اگر ہم اس کی نافرمانی کریں گے تو وہیں پر یہ ہمارے لیے ہلاکت دے گا۔ اصل بتانا یہ مقصود ہے۔ حدیث مبارکہ کا جو سہارا میں نے لیا ہے اس طرف اشارہ کرنے کے لیے، یہ نہ سمجھے عبادت کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں ہے، نا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ نے ہماری مغفرت کا بہانہ بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ اب ہمارے اندر کتنی طلب ہے وہ دکھانا، ہمارے اندر کتنے طلب ہے ہماری مغفرت کروانے کی، ہماری بخشش کروانے کی، وہ طلب اللہ کے سامنے ہمیں دکھانا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں رمضان المبارک کے متعلق صاف ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ اچھا، روزے فرض کیوں کیے؟ تو اللہ نے خود اس کی علت بیان فرمائی، کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم مجھ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ جیسے بندہ رمضان المبارک میں اللہ سے ڈرتا ہے، کیسے ڈرتا ہے کہ بندہ روزہ شروع کر دیا، سحر کا وقت ختم ہو گیا، تو اب اس کو یہ ہے کہ میرا روزہ میرے اللہ کے لیے ہے اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو صبح سے لے کر غروب تک وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ چاہے کتنی بے چینی ہو، کتنی تکلیف ہو، وہ یہ فکر میں رہتا ہے کہ کھانے کا ایک لقمہ حلق کے نیچے نہ اترے، پانی کا ایک گھونٹ حلق کے نیچے نہ اترے، یہاں تک کہ وضو کر رہا ہے، وضو کرتے ہوئے بھی فکر ہے کہ پانی کا کوئی خطرہ اندر نہ جائے، کلی بھی کر رہے باہر باہر، کیوں؟ یہ ڈر سے کہ میرا روزہ اللہ کے لیے اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا۔ سخت گرمی ہے، شدت کی گرمی ہے، دھوپ ہے، جس کی وجہ سے کام بھی کیا ہوا ہے، ہارڈ کام کر لیا، دوپہر تک طبیعت بحال ہو گئی اور بے چین ہے، کولر کے سامنے پڑا ہوا ہے، اے سی کے اندر آیا ہوا ہے، طبیعت میں بحالی نہیں ہے، نشاط نہیں ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، بے چین ہے، لیکن پانی کا ایک گھونٹ اندر نہیں اتارتا، کیوں؟ اس ڈر سے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بلکہ
کمرہ ہے، پانی موجود ہے، فریج میں سارے پیڑے موجود ہیں، سب چیزوں کی موجودگی میں کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے. کیوں نہیں لگا رہا؟ یہ سوچ سے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا روزہ میرے اللہ کے لیے. تو یہ جو ڈر ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ڈر اپنی زندگی میں پیدا کر. صرف روزے کے حد تک نہیں، روزہ تو پریکٹس کے لیے، یہ مہینہ پریکٹس کے لیے دیا گیا ہے کہ 30 دن تک جب یہ بندہ کوشش کرتا رہے گا کہ اللہ کے حکم پر بھوکا رہنا ہے، اللہ کے حکم پر پیاسا رہنا ہے، اللہ کے حکم پر گناہوں سے بچا رہنا ہے، تو عام طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ دیگر ایام میں کوئی گناہ میں ملوث ہے تو رمضان میں سوچتا ہے کہ نہیں رمضان چل رہے رمضان کے احترام میں گناہوں سے دور رہتا ہے. تو یہ مہینہ بھر پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ دیکھ تجھے زندگی میں اس طرح سے زندگی گزارنی. ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو روزے کا مطلب ہی نہیں معلوم ہے، بس اتنا معلوم ہے کہ کھانے پینے سے رکنا ہے، جماع سے رکنا ہے، باقی کچھ نہیں. تو جو زندگی رمضان سے پہلے تھی وہی رمضان میں بھی ہے، تو اس سے خاطر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے صاحب کہا ہے بعض روزے دار وہ ہیں جن کو بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملے گا، بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملے گا. کون لوگ ہیں؟ ادھر روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں، ادھر غیبت بھی کر رہا ہے، ادھر روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں، ادھر فلم بینی بھی کر رہا ہے، ادھر روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں، ادھر جھوٹ بھی بول رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے، گناہوں میں لگا ہوا ہے. تو اس کو صرف بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ نہیں ملے. ثواب چاہتے ہیں ہمارے بدن کے ہر حصے کا روزہ. آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ ہم کسی غیر محرم کو نہ دیکھیں. چچائی کے فلم بینی میں لگے ہوئے ہیں، ہمارا جوان طبقہ تو تباہی کی طرف پڑا ہوا ہے. رمضان ہے، رمضان میں بھی موبائل ہاتھ میں. تو میرے دوستو اس طرح سے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں یہ مہینہ دیا ہے وہ مقصد میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ نے صاحب اعلان کیا ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے ہیں. کیوں فرض کیے ہیں؟ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم مجھ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، تاکہ تمہارے اندر میرا ڈر پیدا ہو جائے. ہاں اگر یہ ڈر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو میرے دوستو جس طرح سے ایک سچا روزے دار جو حقیقت میں روزہ رکھتا ہے، صرف بھوکا پیاسا نہیں رہتا ہے بلکہ روزہ رکھتا ہے، گناہوں سے بچا ہے، آنکھ کے گناہ سے بچا ہے، کان کے گناہ سے بچا، زبان کے گناہ سے بچا، ہاتھ پیر کے گناہ سے بچا، مکمل اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اپنے روزے کو پورا کیا، تو اس وقت افطار کے وقت اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا فرشتوں نے اعتراض ٹھوک دیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کہا کسے؟ انسان کو. ایسا فرشتوں نے اعتراض کیا. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو خلیفہ بناؤ گے جو زمین میں جا کر فساد مچائے گی، جو زمین میں جا کر خون خرابہ کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے جواب میں کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تمہیں ناز ہے کہ تم کوئی گناہ نہیں کرتے. اللہ نے کہا تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ گناہ کا مادہ تمہارے اندر میں نے رکھا ہی نہیں. گناہ کا مادہ تو میں نے انسان کے اندر رکھا ہے، نفس کو اس کے پیچھے لگایا، شیطان کو اس کے پیچھے لگایا، پھر میں نے حکم دے دیا کہ تجھے ایک مخصوص مہینہ تجھے دے رہا ہوں، اس مہینے میں کھانے سے بھی رکنا ہے، پانی سے بھی رکنا ہے، جماع سے بھی رکنا ہے، جہاں یہ ارکان سے رکنا ہے اس کے ساتھ ساتھ دیگر تمام گناہوں سے بھی رکنا ہے. جب بندہ روزہ رکھتا ہے صبح سے شام تک اللہ کا استحضار اپنے اندر رکھتا ہے، اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھتا ہے، اور افطار کے لیے دستر بچھا کر سامنے ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، کھانے کی چیزیں موجود ہیں، پینے کی چیزیں موجود ہیں، اور طبیعت میں بے چینی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل حرم سکھا ہوا ہے اور بھوک کے مارے چاہے اس کی جان نکل جائے گی، بے چینی کی کیفیت میں بیٹھا ہوا ہے.
ہے کیا ٹائم ہوا. یہ جو بے چینی کی کیفیت میں بندہ رہتا ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں, ارے تم نے اعتراض کیا تھا, تم نے کہا تھا ایسی مخلوق کو زمین میں خلیفہ بناؤ گے جو زمین میں فتنہ مچائے گی, فساد برپا کرے گی اور خون خرابہ کرے گی. دیکھو اس وقت میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے حکم پر میرے کچھ بندے وہ بھی ہوں گے, میرے حکم پر اپنی جان تو قربان کر سکتے ہیں لیکن میرے حکم کے خلاف ورزی نہیں کر سکتے. دیکھو آج کس چیز نے اس کو روکے ہیں, بھوکا ہے, پیاسا ہے, پریشان ہے, بے چین ہے, لیکن کھانے کا ایک لقمہ اپنے اندر نہیں ڈالتا, پانی کا ایک قطرہ اپنے اندر نہیں ڈالتا. کیوں نہیں ڈالتا؟ ارے دیکھو میرے حکم پر رکا ہوا ہے, اس کو بھوک بھی ہے, پیاس بھی ہے, گناہوں کی خواہشات کی شہوت بھی ہے, اس سب کے باوجود سب سے رکا ہوا ہے. کیوں رکا ہوا ہے؟ میں نے اسے حکم دیا. تو میرے دوستوں, اللہ تعالیٰ افطار کے موقع پر جب ہم بیٹھتے ہیں حقیقت روزہ رکھ کر, یہ نہیں کہ صرف بھوکے پیاسے ہیں, گناہوں میں لگے ہوئے ہیں, جھوٹ بھی بول رہے ہیں, دھوکہ بھی دے رہے, تلبین بھی مار رہے, غیبت بھی کر رہے, حرام خوری بھی کر رہے, اور ہم اوپر سے دعوے دار ہو جائیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہے. میرے دوستوں, اس روزے نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں, اس روزے نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں کیا. اگر ہم روزے کا فائدہ چاہتے ہیں تو ہمیں مکمل اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے, مکمل کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے. یہ استحضار کریں, زبان کھول رہا ہے, اس کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ میرا اللہ میرے سامنے موجود ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر جھوٹ بولوں گا ہلاک ہو جاؤں گا. میرے نبی نے کہا الصدق ینجی والکذب یہلک, سچائی نجات دیتی ہے, جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. مجھے ہلاکت میں نہیں پڑنا, اللہ کے سامنے مجھے جھوٹ نہیں بولنا. جب یہ استحضار ہو جائے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, جھوٹ بولنا مشکل ہو جائے گا. جب یہ استحضار ہو جائے گا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, کسی کا مال دبانا مشکل ہو جائے گا, ہر قسم کے گناہ سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں اس مہینے سے. بھوکا پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ٹریننگ دینا چاہتے ہیں کہ بندے یہ تصور رکھ, ہر ہمیشہ ہر آن تو بند کمرے میں ہے, اندھیرے میں ہے, تب بھی میں تجھے دیکھ رہا ہوں, تو میری نظروں کے سامنے ہے. محفل میں ہے تب بھی یہ استحضار رکھ کہ تو میری نظروں کے سامنے ہے, مجھ سے چھپا ہوا نہیں. دو فرشتے اللہ نے ہمارے سروں پر مسلط کر دیے, کرامن کاتبین. کوئی بھی ہم نیکی کرتے ہیں وہ نیکی لکھ دی جاتی ہے, کوئی گناہ کرتے ہیں وہ گناہ لکھ دیا جاتا ہے. اور اللہ نے اتنا احسان کیا ہے کہ اگر ہم نیکی کا صرف ارادہ کریں, صرف ارادے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت کے فیصلے کرتے ہیں, نیکی لکھ دیے جاتے ہیں. اور اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں, گناہ کا ارادہ کرتے ہیں, ارادے پر گناہ نہیں لکھا جاتا, ارادے پر گناہ نہیں لکھا جاتا. جب تک بندہ گناہ نہیں کرتا اس وقت تک گناہ نہیں لکھا جاتا. کتنا اللہ غفور رحیم ہے, کتنا محبت کرنے والا ہے. ایک طرف بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے, اللہ کو حکم میں تھوڑی لکھ, نیکی کرانے کا بھی صرف ارادہ کیا ہے, اللہ کہتے ہیں لکھ لے. اور گناہ کا ارادہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رکا لے, ہو سکتا ہے وہ گناہ سے باز آ جائے. جب تک گناہ نہیں کرتا گناہ نہیں لکھا جاتا, لیکن نیکی کا ارادہ کرتے ہی نیکی لکھ لی جاتی ہے. یہ اللہ کی فیاضی ہے, یہ اللہ کی محبت ہے ہمارے. میرے دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا سارا انتظام کر رہے ہیں. یہ جو ہمارے دعوے ہیں, میں کما لوں, میں پال لوں, میرے سے دنیا ہے, میں کرا تو ہو رہا, یہ غلطی ہے, غلط فہمی ہے. ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, اللہ ہی روزی دینے والا ہے. باپ یہ سوچے کہ میرے بچوں کو میں پال رہا ہوں, تو اللہ نے کسی کی اولاد کو یتیم کر کے بھی بتا دیا کہ تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یتیم بھی پڑھ رہے, دودھ پیتے بچے کے ماں باپ کو ہلاک کر کے اللہ نے دنیا کو بتا دیا کہ تم کچھ نہیں کرنے والے ہو, سب کچھ کرنے والا میں ہوں. دودھ پیتا بچہ بستر پر دودھ پینے کی حالت میں اس کے باپ کا بھی انتقال ہو گیا, اس کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا, اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی پال کر بتا رہا ہے کہ پالنے والے تم نہیں ہو. یہ کہاں کے دعوے کر رہے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہم اتنے
چیزوں کے مالک ہیں، ہم اتنی پراپرٹی کے مالک ہیں، اس کے مالک ہیں. مرنے کے بعد ہر انسان جاتے ہوئے بتا رہا ہے کہ ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. خالی ہاتھ قبر میں ہم جاتے ہیں، کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں ہے. اگر قبر میں ہمارے ساتھ آئیں گے ہمارے اعمال آئیں گے، ہمارے اعمال آئیں گے، ہمارا عمل ٹھیک ہوگا تو میرے دوستوں ہماری قبر کی منزل بھی آسان ہوگی اور میدان محشر کی منزل بھی آسان ہوگی. تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ دیا ہے، جیسے کہ ابتدا میں بھی میں نے ایک حدیث مبارکہ سنائی، حدیث مبارکہ کا مفہوم سنایا، اور جس میں ایک جملہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے، حضرت جبرائیل نے بد دعا کی اور اللہ کے نبی نے آمین کہی ہے. تو ہمیں سوچ لینے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارا مہینہ کیسے گزر رہا ہے. کیا یہ مہینہ ہمارے لیے رحمتیں لے کر آیا ہے؟ یہ مہینہ برکتوں والا ہے یا ہمارے لیے ہلاکت والا ہے؟ اور ہم اپنے عمل سے طے کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے حکم کو فالو کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کر رہے ہیں، ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے یہ مہینہ برکتوں والا ہے، ہمارے لیے یہ مہینہ مغفرت کا باعث ہے. اور اگر ہم یہ سب چھوڑ کر جیسے سال کے 11 مہینے دنیا میں پڑے ہوئے تھے اسی طرح دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، یاد رکھ لو یہ مہینہ ہمارے لیے بربادی کا سبب ہوگا، ہلاکت کا سبب. میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں حدیث مبارک آپ کو سنایا. اور بد دعا کس نے کی؟ معصوم مخلوق کے سردار نے، جو کوئی گناہ نہیں کرتے، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل نے بد دعا کی ہے. اور آمین کس نے کہی؟ انسانوں کے سردار نے، سردار انبیاء نے آمین کہی ہے. اس بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اب ہم اس بد دعا سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ ہاں رمضان آ رہے، تاجر ہے تجارت کی فکر میں، کپڑے والے سوچ رہے کہ ہاں سیزن آ گیا ہے، کرانہ والے سوچ رہے کہ سیزن آ گیا ہے، ہوٹلنگ والے سوچ رہے کہ سیزن آ گیا ہے. نہ میرے دوستو، یہ رمضان وہ سیزن لے کر نہیں آیا ہے، وہ ضمنی چیز ہے، یہ سیزن نیکیوں کا ہے. ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہو، ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہو. اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رمضان کے ایک دن کی برکت سے ہماری مغفرت کے فیصلے کر سکتے. اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح میرا بندہ گناہ سے بچے اور جہنم سے بچ جائے. اللہ دنیا کی ایک ماں کی مثال دیجئے، دودھ پیتا بچہ جھولے میں چھوڑ کر آئی ہے، کھانا پکا رہی ہے. اب ایک طرف بچے کی چیخیں ہیں، بچہ رو رہا ہے، اور ایک طرف چولہے پر برتن چڑھا ہوا ہے، وہ پکانے میں لگی ہوئی ہے. اگر ادھر چھوڑ کر جاتی ہے تو چولہا میں جو سامان چڑھا ہوا ہے وہ جل جائے گا، ادھر بچہ بے چین ہے. تو دنیا کی ماں کیا کرتی ہے؟ یہ دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے. وہ یہ نہیں چاہتی کہ میرا بچہ کسی تکلیف میں رہے، ماں نہیں چاہتی دنیا کی. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ بتاتا ہوں. ایک دفعہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال کا وقت قریب آیا. صحابہ بازو بیٹھ کر کلمے کی تلقین کرنے لگے، کلمہ ان کے پاس پڑھنے لگے، لیکن علقمہ کوشش کر رہے زبان پر کلمہ نہیں، زبان پر کلمہ نہیں آ رہا. اللہ کے نبی کو اطلاع دی گئی، اللہ کے نبی آئے، کہا اس کے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا ماں باپ تو زندہ نہیں ہے، اس کی ماں زندہ ہے. ماں کو بلایا اور ماں کو بلا کر کہا کہ بتا تیرے بیٹے کا تیرے ساتھ کیا برتاؤ؟ ماں کہتے ہیں میرا بیٹا بہت اچھا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، نفل ادا کرتا ہے، دین کے کام کرتا ہے. کہا نا یہ بتا تیرے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہے؟ اماں نے کہا نہیں میں اس سے ناراض ہوں، میں اس سے خوش نہیں ہوں، یہی وجہ ہے اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا. علقمہ کی ماں سے کہا کہ اس کو معاف کر دے. ماں نے کہا میں معاف نہیں کرتی اسے، اس نے مجھے تکلیف دی ہے، میں اسے معاف نہیں کرتی. اللہ کے نبی نے کہا کہ لکڑیاں جمع کرو اور لکڑیوں پر علقمہ کو رکھ کر علقمہ کو آگ لگا دو، جلا دو. ماں بے چین ہو گئی، کیا میرے بیٹے کو جلا دیا جائے گا؟ آگ میں دہکا دیا جائے گا؟ کہا ہاں دہکا دیا جائے گا، یہ تو دنیا کی آگ ہے، اگر تو معاف نہیں کرے گی کل جہنم
मां ने कहा नहीं, मैं अपने बेटे को जलते हुए देखना नहीं चाहती। कि जिंदगी भर तकलीफ में जो मां थी, मरते वक्त उसने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। ये दुनिया का एक मां का मामला है। मेरा रब तो 70 माँ से ज्यादा मोहब्बत करता है। वो एक कोशिश में होता है कि मेरा बंदा कितने भी गुनाह कर ले, कोई बंदा जिंदगी भर गुनाह किया, गुनाह करने के बाद एक मर्तबा जब उसको एहसास हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी तबाह कर दी, गुनाहों में अपने आप को डाल दिया, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, 2 रकात सलातुत तौबा पढ़कर अल्लाह के सामने 2 आंसू निकाल कर कहते, रब्बा मैंने अपने आप को बर्बाद कर दिया, अगर तू माफ नहीं करेगा मैं तबाह हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी कहते हैं, एक मर्तबा बंदा आंखों से आंसू निकाल कर अपने रब्बा से कहते, रब्बा मुझे माफ कर दे, अल्लाह की रहमत लपट कर उसको अपने सीने से लगा देती है। अल्लाह कहते हैं तेरे पूरी जिंदगी के गुनाह मैंने माफ कर दिए, पूरी जिंदगी के गुनाह मैंने तेरे माफ कर दिए। मेरे दोस्तों, मेरा रब, हमारा रब हमसे बहुत मोहब्बत करता है। हमें भी अपने रब से मोहब्बत करने की जरूरत है, हमें भी अपने रब से मोहब्बत करने की जरूरत है। और अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया, क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह के नबी की इताअत करो, उसके लाए हुए दीन पर चलो, उसके बताए हुए तरीके पर चलो, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत करेगा। मेरे दोस्तों, हमें दुनिया में रहते हुए ये 2 बातों को ज़हन में रखने की जरूरत है। दुनिया ऐश व इशरत, मौज मस्ती के लिए नहीं दी गई है, दुनिया आज़माइश के लिए दी गई है। 50 साल 60 साल जिंदगी आखिरत की तैयारी के लिए है। और अल्लाह ने 8 सवाल तैयार किए हैं, उन 8 सवालों के जवाब की तैयारी के लिए दुनिया। जैसी जिंदगी हम गुजारेंगे वैसे हमारा इम्तिहान होगा, और इम्तिहान के बाद आप जानते हैं, जो पास होता है उसे इनाम दिया जाता है, जो फेल किया होता है उसे जलील किया जाता है। अल्लाह ने भी 2 निशाने बना रखे हैं, जो इस दुनिया की जिंदगी में कामयाब हो जाएगा उसको अल्लाह इनाम में जन्नत देंगे, और जो इस दुनिया की जिंदगी में और इस इम्तिहान में नाकाम हो जाएगा, अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नम तैयार करके रखे हैं। और आप बारहा अहादीस में सुनते रहते हैं जहन्नम कैसी है। हम दुनिया की छोटी सी चिंगारी जिसम पर बर्दाश्त नहीं कर सकते, छोटी सी चिंगारी, जहन्नम की आग, उसके शोले आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी ने कहा 70 मर्तबा धुली हुई आग दुनिया की आग है, तो अंदाजा कीजिए जहन्नम की आग कैसे हो। दुनिया के हम छोटे से मच्छर के काटने को बर्दाश्त नहीं करते, अल्लाह के सामने खड़ा हुआ है, नमाज में है, अल्लाह के सामने है, मच्छर काट दिया, सारा खुशू तबाह हो गया, पैर खुजाने में, हाथ खुजाने में लग गया, मच्छर के काटने को हम बर्दाश्त नहीं करते। याद रखो, अमल ठीक नहीं होंगे, अल्लाह ताला हमारी खबर में असलहे मुसल्लत कर देंगे। अमल ठीक नहीं होंगे, जहन्नम में अल्लाह ने बड़े बड़े असलहे तैयार कर रखे हैं, बड़े बड़े बिच्छू हैं जिसको दुनिया की किसी आंख ने नहीं देखा। अल्लाह ने मौका दिया है, ये मुबारक महीना दिया है, तो इस मुबारक महीने के जरिए से हमें अपने मग़फ़िरत का सामान करने की जरूरत है, हमें अपने मग़फ़िरत का सामान करने की जरूरत है। और वो क्या है मेरे दोस्तों, शुरू में भी मैंने कहा था, अल्लाह ने ये महीना हमें मुत्तकी बनाने के लिए दिया है, अपने से रिश्ता जोड़ने के लिए दिया है, तो हम अपना रिश्ता अपने अल्लाह से जोड़ लें। और वो क्या है, वो ये है कि उसके मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे, जो वो चाहता है वो करे, जो वो चाहता है। खुशी का मौका हो तब भी, गम का मौका हो तब भी, और कोई भी जिंदगी का मरहला हो, पहले ये देखिए कि मेरा रब्बा क्या चाहता है, मेरा अल्लाह क्या चाहता है, फिर उसके मुताबिक जिंदगी गुजारे। और ये तसव्वुर करें कि मेरा अल्लाह, हाँ याद रखो, अल्लाह हमारे साथ है, हर जगह हर आन अल्लाह हमारे साथ है, हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है। तो जब हम अल्लाह की नजर से बचे हुए नहीं हैं, बंद कमरे में हैं, अंधेरा है, ऐसा अंधेरा कि कोई चीज नजर नहीं आ रही, तब भी अल्लाह हमें देख रहा है। और जब अल्लाह देख रहा है तो झूठ बोलने से पहले, धोखा देने से पहले, किसी को तकलीफ देने से पहले, किसी की ग़ीबत करने से पहले ये तसव्वुर कर ले कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। कोई गुनाह नहीं होगा, कोई गुनाह नहीं होगा।
دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنی آخرت تباہ مت کرو، آخرت تباہ مت کرو۔ کیوں؟ دنیا میں کتنے دن رہنا ہے؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال۔ کیا بھی تکلیف ہوئی تو یہ 60 سال میں ختم ہو جائے۔ اندازہ کیجئے خبر میں کتنے دن پڑا رہنا ہے پتہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ کے نبی کے زمانے میں انتقال کر گیا 1450 سال سے اپنی خبر میں، پھر جب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا تو دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد اب کوئی موت نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ تو کتنے بھی ہم دنیا میں رہتے ہوئے ڈیگے مار لے، ارے بڑے بڑے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، اللہ نے اس کو اس کی اوقات دکھا دی۔ شداد نے دنیا میں جنت بنا ڈالی، نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، سب کو اللہ نے ان کی اوقات بتا دی۔ تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمیں اپنے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز بنانے کی ضرورت ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہمارے اندر انا ہے نا، یہ انا ہمیں ڈبا رہی ہے۔ میرے سے بہتر کوئی نہیں، مجھ سے کوئی پنگا نہیں لے سکتا، مجھ جیسا کوئی نہیں۔ یہ جو انا ہمارے اندر ہے، یہ انا ہمیں تباہ کر دے گی، برباد کر دے گی، جیسا کہ فرعون کو غرق کر دیا، شداد کو ہلاک کر دیا، نمرود کو تباہ کر دیا۔ تو میرے دوست وہ تو بادشاہ تھے، دنیا میں وہ ان کا سکہ چلتا تھا، بڑے بڑے خزانے ان کے پاس تھے، ہمارے پاس کیا؟ کس بنیاد پہ جا کر، کس بنیاد پہ گھمنڈ؟ تو میرے دوستو اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سامنے عاجز بنانے کی ضرورت ہے۔ وہ چاہے گا سیکنڈوں میں تقدیر بدل دے گا، تقدیر بدل دے گا۔ تو میرے دوستو اپنا رشتہ اپنے ربا سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اللہ سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ بس یہی رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، جو گزرا جو بچا ہوا ہے اس کی قدر کریں، ورنہ اللہ کے نبی کی بددعا میں ہم آ جائیں گے تو پھر ہلاکت سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہم سمجھتے کچھ نہیں ہو رہا نا، زندگی کا سکون چھن جانا یہ بربادی ہے، زندگی میں کئی مصیبتوں کا آ جانا یہ بربادی ہے، معنوی طور پر بربادی آئے گی۔ کھلا ہم دیکھیں جیسے سابقہ امتوں میں گناہ کیا، عذاب آیا، پوری امت ہلاک ہو گئی، ایسا امت محمدیہ پر نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے ہمارے ساتھ، ایک دم عذاب ہم پر نہیں آئے گا، لیکن ہر فرد کو اس کے گناہ کے حساب سے سزا دی جاتی رہے گی۔ کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، اگر وہ اللہ کا نافرمان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی غارت کر کے رکھ دیں گے، اس کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ وہ اپنے پیسے سے، اپنے جائیداد سے، اپنے رتبے سے ایک سانس نہیں لے سکتا، ایک سانس نہیں لے سکتا۔ تو پھر میرے دوستو یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سب چھوڑ کر ہم اپنے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور